جب انسان کی عقیدہ بگڑتا ہے تو ہر قسم کی ذلیل تر چیزوں کو پوجا کرنا شروع کرتا ہے جو اپنے گدھے کو استعمال کرتا تھا۔ مثال طور پر اگر گدھا مر گیا اور اس کا پالنے والا مشہور کر دیا پیر صاحب ہیں، تو جس کو کل جیسے لکڑی ڈھوتا تھا، بوجھ ڈھوتا تھا، آج اس کو پیر بنا لیا، اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو ان کو اگر کوئی پکارے گا تو سن پائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مالدار ہے۔ موازنہ کیا، لیکن اس کے باوجود، اتنی صراحت کے باوجود صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، جو انسان کے ماتحت خود ہیں۔ ایک پتھر انسان کے ماتحت میں ہے، ایک گھوڑا انسان کے ماتحت میں ہے، ایک لکڑی انسان کے ماتحت میں ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معظم بنایا، مشرف بنایا کہ سب اس کے ماتحت میں ہے، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا چاہے ان سے استفادہ کرے، جس طرح چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ جو انسان کے ماتحت ہیں ان کو انسان خود ان کے ماتحت اپنے کو بنا لیتا ہے۔ ایک سانپ کے ماتحت بنا لیتا ہے، ہاتھی کے ماتحت بنا لیتا ہے، پتھر کے ماتحت بنا لیتا ہے، گھوڑے کے ماتحت بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتنا گیا گزرا انسان ہوتا۔ پھر فرمایا آگے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ پکاریں تو آپ کی پکار اگر سن بھی لیں، بشرط محال اگر سن بھی لیں تو آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی واضح چیزیں ہیں، اتنی کلیئر باتیں ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ آدمی مر گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا، اور جانتے ہیں کبھی وہ آ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود عقیدت کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے بتایا، مقابلہ کر کے بتایا کہ انسان کی یہ حیثیت، اور اس کو معزز بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو شرف دیا، لیکن جب وہ اپنی لمٹ سے نکلتا ہے تو وہ خود محتاج اللہ کا تھا لیکن دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، پتھر کا محتاج بن جاتا ہے، درخت کا محتاج بن جاتا ہے، اور جھوٹے معبودان باطل جن کی کوئی حیثیت ذرے کے برابر نہیں ہے ان کا محتاج بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کا محتاج ہونا چاہیے انسان کو، بندوں کو محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، کہا وہ اللہ ہی ہے جو صحیح بات آپ کو بتا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی صحیح بات بتا پائے گا الا کہ اللہ رسول کی بات کے مطابق بات کرے تب صحیح بات بتا سکتا ہے۔ اپنے طور پر اگر انسان صحیح بات بتانا چاہے تو اس کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی فکر نہیں، اتنی سچائی نہیں، اتنی بصیرت نہیں، اتنی عدالت نہیں، اتنا انصاف نہیں کہ صحیح بات بتا سکے۔ کبھی وہ ڈیرا رہتا ہے، کبھی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بزدل بن جاتا ہے، سچ جاننے کے باوجود بھی بتا نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، کہا جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کہا وہی صرف سچی بات بتا سکتا ہے، دوسرے نہیں بتا سکتے ہیں۔ دوسرے کہاں بتاتے ہیں؟ بھئی ساری دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے شرک کی، صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کھجور کی گٹھلی پر جھلی ہے اس کے برابر بھی وقات نہیں ہے، نہ پوجنے والوں کی، نہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے، سب اس کی حیثیت کے برابر نہیں ہے اگر شرک کرنے لگیں، اگر کفر کرنے لگتے ہیں۔ تو شرک انسان جب کرنے لگتا ہے تو اس کی حیثیت اتنی زیادہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید۔ کہا اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور قابل تعریف ہے، اس کی مالداری میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، اور وہ اتنا مالدار ہے، اتنی طاقت والا ہے، اگر چاہے تو لفظ کن سے آج دنیا جتنی بسی ہوئی ہے سب کو زیرو بنا دے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن الذين تدعونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز. سورہ فاتر کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، وہ الغنی الحمید، اور وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اور ساتھ ساتھ فرمائے وہ حمید، یعنی اس کی مالداری ایسی ہے جو قابل تعریف ہے. مالداری کا جو تصور ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اچھائیاں بھی رکھتا ہے، برائیاں بھی رکھتا ہے. بہت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، مال کو نہیں سنبھال پاتے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، عقل بھی خراب ہوتی ہے، اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا میں مصیبت بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالدار ہے جس کے ساتھ کوئی قباحت نہیں، صرف خیر ہی خیر ہے. اصل مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور انسان فقیر ہے. انسان اور اللہ کے درمیان کئی قسم کے تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے، انسان عبد ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، انسان مرزوق ہے. تو اسی طرح یہ فرمایا کہ انسان اور بندے کے درمیان نسبت یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مالدار ہے. اسے کیا درس دیا جا رہا ہے؟ دیکھ، ایک ہوتا ہے عقیدے کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے فقہی مسئلہ. فقہی مسئلے سے انسان طریقہ سیکھتا ہے ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے. عقیدے سے انسان کا ذہن بنتا ہے، انسان کی سیرت سازی ہوتی ہے، انسان کی سوچ بنتی ہے، انسان کا رویہ بنتا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور انسان فقیر ہے. سب انسان، یا ایھا الناس، یعنی اسی میں مومن غیر مومن کی تفریق نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے انسان محتاج ہیں. پوری خلقت، پوری نوع بشریت، سب کے سب محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ مالدار ہے. یعنی سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. انسان کی مجبوری، انسان کی محتاجی کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد ہے؟ اپنے پیدا ہونے میں محتاج، اپنے مرنے میں محتاج، اپنے گھر بنانے میں محتاج، اپنے کھانے میں محتاج، اپنے صحت میں محتاج، اپنے مرض میں محتاج. کوئی محتاجی کی حد ہے؟ بلکہ ساری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں انسان قدم قدم پر محتاج ہوتا ہے. سانس لینے میں محتاج، کھانا کھانے میں محتاج، کھانا ہضم کرنے میں محتاج، پیشاب پاخانہ کرنے میں محتاج. محتاجی تو ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو انسان کی اکثر زندگی محتاجی کی بنیاد پر گزرتی ہے. اور محتاج کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج اس لیے بنایا ہے کہ اگر اس کے پاس محتاجی نہ ہوتی، فخر نہیں ہوتی، یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مغرور فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، ظالم پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی دشوار ہو جاتی ہے. اگر سب کے سب اللہ کی محتاج نہ ہوتے یہ دنیا چل سکتی؟ لڑ جھگڑ کر سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، رہ نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اپنی زندگی میں تمہاری محتاجی کتنی ہے، تمہاری بے بسی کتنی ہے. اپنی بے بسی اور محتاجی کو دیکھ کر کے اپنی لمٹ میں رہنے کی کوشش کرو. انسان اگر اپنے دائرے میں رہے، اپنی لمٹ میں رہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی ایک لمٹ ہے، انسان کی ایک حد ہے. لمٹ سے کوئی آگے جا سکتا ہے؟ انسان کی اپنے نالج کی لمٹ ہے، اپنی صلاحیت کی لمٹ ہے، اپنی قوت کی لمٹ ہے، اپنی علم کی لمٹ رکھتا ہے، اپنی دولت کی لمٹ رکھتا ہے. ہر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر رہتا ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان محتاج ہے، اور محتاجی اس کی یہ ہے کہ
اس کو سوچے، غور کرے، اور اگر اپنی محتاجی پر وہ دھیان دے گا، غور کرے گا، تو کبھی وہ مغرور نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ ظالم نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ خائن نہیں بن سکتا ہے، کبھی وہ غلط کار نہیں بن سکتا ہے، کبھی ظلم و تعدی دوسروں پہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی دوسروں کے ساتھ اذیت کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی دوسروں کے حق تلفی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں درس یہ دیا جا رہا اس آیت میں کہ اپنی فقر و محتاجی پر غور کرو، اور زندگی جو روزمرہ کی گزر رہی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتے جو بھی گزر رہی ہے، اس میں اس احساس و شعور کے ساتھ جیو کہ تم سب محتاج ہو، ایک ایک دانے کے محتاج ہو، ایک ایک قطرے کے محتاج ہو، آکسیجن کے محتاج ہو، سانس لینے کے محتاج ہو، قدم قدم پر تمہاری محتاجی ہے۔ لیکن انسان جب اپنی لمٹ میں نہیں رہتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے، اپنے کو مغرور سمجھ لیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں، اور انسان عموماً بے خبر ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہر چیز میں محتاج ہیں۔ انسان جب اپنی محتاجی کا شعور رکھے، انسان جب اپنی محتاجی کو جانے، تو اس کا ذہن کیسے بنے گا؟ انکسار پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہو اس کے اندر، سچائی کی طلبگار بنے گا، وہ اپنے جتنے اس کی کہیں بھی حق ہوتی ہے، جتنا اس کا جائز مقام ہوتا ہے، جائز درجہ ہوتا ہے، چاہے علم میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے روزمرہ زندگی میں ہو، چاہے سماج میں ہو، معاشرے میں، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اس کی جائز حق بن سکتا ہے اپنے جائز حق میں رہے گا، آگے بڑھے گا نہیں۔ تو یہ احساس و شعور اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے۔ اچھا، یہاں جب فقر کی بات کی کہ اے لوگو تم سب محتاج ہو، تو اس سے پہلے اللہ نے اپنی حاکمیت، اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ کہا آپ دیکھ رہے ہو، مثالیں بھی دیکھ لو، کہا دیکھو رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے، رات آتی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی انسان چلا رہا ہے؟ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ آج جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور رات اور دن کا سلسلہ آنے جانے کا ہے، کوئی تغیر موجود ہے؟ یا کبھی سورج نے ایک سیکنڈ دیری کی نکلنے میں، یا کبھی دیر سے ڈوبا، یا کبھی اس میں مینٹیننس کی ضرورت پڑی؟ پرفیکٹ نظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے پرفیکٹ نظام ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو تسخیر کر دیا ہے، یعنی سورج کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے، جس لائن پہ لگا دیا ہے وہ اسی ڈھرے پہ چل رہا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے، فطرت اس کی ہی بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ کہا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی مالداری اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال دیکھو، ہر آدمی دیکھتا ہے نا، یہ ایک جاہل بھی دیکھتا ہے، ایک عالم بھی دیکھتا ہے، سائنٹسٹ بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں رات دن کے نظام چل رہا ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ اگر اس میں ذرا بھی تغیر ہو جائے، مثال کے طور پر سورج جس جگہ موجود ہے، اگر اس سے اوپر چلا جائے تو دنیا جم جائے گی، اگر نیچے چلائے تو دنیا اوپر چلا جائے تو جم جائے گی، اور نیچے چلائے تو جل جائے گی۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ سائنسداں مل کر کے، اور ساری حکومتیں بڑی ہوئی مل کر کے اگر اس میں کچھ تغیر کرنا چاہیں تغیر کر سکتے ہیں، اور اگر تغیر کریں تو شاید جیسے بہت سی فطرت کی چیزوں کو انسان نے برباد کیا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پولوٹڈ ہو چکا ہے، ہوا پولوٹڈ ہو چکی ہے، ساری چیزیں پولوٹڈ اور آلودہ ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس نظام میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مالداری کی دلیل اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے رات دن کا نظام بنایا ہے، اس میں آپ جی رہے ہیں، اور بتائے اگر وجعلنا اللیل لکم، اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے لیے دن رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم آرام کرو، سو۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج آدمی رات کو سوتا نہیں، جاگتا نہیں ہے، جاگتا ہی رہتا ہے، اور یہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو عموماً لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، دن میں دیر تک سوتے ہیں، تو برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں برکت رکھتی، ان کے صبح کے ٹائم میں برکت رکھتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا روزمرہ نظام کیسا ہونا چاہیے، کب سوئیں، کب جاگیں، کب اٹھیں۔ تو ہماری زندگی کے نظام اللہ نے کیا بنایا ہے؟ نماز کو بنایا ہے۔ نماز کے حساب سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی پرفیکٹ بن سکتی ہے، لیکن اس نظام کو توڑ دیا ہے تو جیسے کفار سوتے رہتے ہیں
10 बजे तक, वैसे हम भी सोते रहते हैं। और जो सुबह जो बरकतें बढ़ती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, बरकतें हमें नहीं मिल पाती हैं। या रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फजर की नमाज अगर आदमी जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाता है कि ये बंदा हमारे तहफ़्फ़ुज़ में रहेगा, गारंटी में रहेगा, इसकी दीन ईमान की हिफाजत होगी, इसकी सेहत की हिफाजत होगी, इसकी दौलत की हिफाजत होगी, सारी चीज़ों अल्लाह ताला के अमान में रहेगा। आज सारा अमान तो उठ चुका है। बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ और अल्लाह के अमान में रहते हैं। तो जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है वो सारा निज़ाम दीन के साथ जोड़ दिया है और मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है। तो ये बातें चल रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मालदार है और लोग मुहताज हैं। उसकी दलील ये दी। फिर ये दी दलील कि देखो इंसानों को जब बिगड़ता है तो अल्लाह जो ताकतवर है, अल्लाह की जो हाकिमियत कायम है, इक़्तिदार कायम है, उसको छोड़कर दूसरों को पुकारना शुरू कर देता है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐसे लोग कौन हैं? मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, कहा इतने बेबस हैं कि ये खजूर की गिठली पर जो झिल्ली होती है का उतना कभी अख्तियार लोग नहीं रखते हैं। और आज आप देख लीजिए दुनिया में शिर्क ही शिर्क है, हर तरफ शिर्क है। पत्थर की पूजा, दरख्तों की पूजा, कुत्तों की पूजा, बिल्ली की पूजा, घोड़े की पूजा, गधे की पूजा, किसी चीज़ की पूजा नहीं करते हैं और ये तो मुसलमान ही कर डालते हैं। और दूसरे जितने हैं, दूसरों की दुनिया देखो तो कछुए की पूजा, हाथी की पूजा, सांप की पूजा, चूहे की पूजा, जहाँ जो कुछ मिल गया पूजा ही पीछा 32 करोड़ और 33 करोड़ मबूद बना लिए, पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो एक तरफ अल्लाह है और लोग देख रहे हैं कि चाँद सूरज निकल रहा है, रात दिन का आना जाना मौजूद है, मुस्तफ़ीद हो रहा है हर आदमी, उसी सी दुनिया में ज़िंदगी कायम है, हरकत कायम है। अगर ये निज़ाम मुख्तल हो जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये देखने के बावजूद भी सूरत हाल ये है कि दुनिया की अक्सरियत शिर्क करती है और ऐसे लोग पूजा करती है जिनको इतना भी अख्तियार नहीं है, जो किसी खजूर की गिठली के ऊपर एक झिल्ली होती है। है कोई उसकी कीमत? है उसका कोई फ़ायदा? अल्लाह ताला ने जो फ़ायदा बनाया खजूर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जगह है, लेकिन ये कि उसको कहीं बाज़ार में, कोई मार्केट में उसको वैल्यू है का इतना भी अख्तियार नहीं है, फिर भी इंसान उनकी ऐसे लोगों की पुकारता है, पूजा करता है। इस आयत की रोशनी में देखिए तो आज सारी दुनिया का जायज़ा लीजिए तो आज इंसान कितना गया गुजरा। कहा जाता है इंसान तरक्की कर गया, इल्म की हर तरफ रेल पेल है, हर तरफ टेक्नोलॉजी है, हर तरफ साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, लेकिन इतना गया गुजरा है कि उसकी हैसियत इतनी भी नहीं है जितना खजूर की गिठली के ऊपर झिल्ली की हो सकती है। उनसे गए ऐसे लोगों को पुकारता है, उससे भी गया गुजरे लोग हो कि नहीं हुए। जो लोग ऐसे लोग पुकारते हैं जिनका इतना अख्तियार नहीं है, जितना खजूर, इतनी कदर कीमत नहीं है जितना खजूर की गिठली के ऊपर एक झिल्ली होती है, उनको पुकारें तो आप उनसे गए गुजरे हो कि नहीं हुए। तो ये कहा जाता है इंसान की ये कदर कीमत, ये कोई क्या नाम है प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई वजीर है, कोई ये है, कोई डायरेक्टर है, लेकिन क्या हैसियत? कुरान से तौलिए कोई हैसियत हुई? अगर अल्लाह को इंसान नहीं मानता, अल्लाह की किबरियाई को नहीं मानता, अल्लाह की बड़कपन को नहीं मानता, अल्लाह के इक़्तिदार को नहीं मानता, अल्लाह की हाकिमियत को नहीं मानता, अल्लाह के ग़िना को नहीं मानता, तो बताइए उसकी क्या हैसियत है? इंसान आज जिस इतनी बड़ी तादाद हो गई है, 8.5 बिलियन इंसान की तादाद हो गई है। बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कदर कीमत है? उमूमन जितने इंसान बचते हैं जो बागी हैं, सरकश हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, इस आयत की रोशनी में उनकी कोई हैसियत है? खजूर की गिठली के ऊपर जो झिल्ली है उतनी भी इंसान को औकात नहीं है। लेकिन एक अगर जाहिल इंसान भी, जाहिल मुसलमान भी अगर अल्लाह को मानता है, उसकी हैसियत है कि वो सारी दुनिया के सारी इंसानों से बड़ा हो सकता है तनहा, तो ये मकाम दर्जा है। तो ये बात चल रही थी कि ये अल्लाह ताला मालदार है, लोग मुहताज हैं, फ़कीर हैं। इसी ज़िम्न में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जायज़ा लो, गौर करो, फिक्र करो, सिर्फ फ़िक़ही मसाइल में लड़ते न रहो, अपने ज़हन व दिमाग को बनाओ, अपने दिल व दिमाग को दुरुस्त करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो, अपने नज़रिए को दुरुस्त करो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। और आप कैसे बन सकते हैं? जब कुरान करीम को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तशरीह करेंगे, उलमा से सुनेंगे, तब जाकर के आपका ज़हन दुरुस्त हो सकता है, अक़ीदा दुरुस्त हो सकता है, और आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक कामिल इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो सकती है, कदर कीमत हो सकती है, इज़्ज़त व तकरीम हो सकती है अल्लाह की निगाह में, दीन की निगाह में। उसके बाद बयान फरमाया
کہ اگر جو لوگوں کو پوچھتے ہیں، موازنہ دیکھیے، موازنہ کہ ایک طرف اللہ کی قیمت، اللہ کی قدرت، اللہ کا مقام، اللہ کا درجہ، اور دوسرے انسان وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو فرمایا اگر جو لوگ جن کو پکارتے ہیں غیر اللہ کو لوگ پکارے تو کوئی سن نہیں سکتے۔ درخت کو پوچھتے ہیں، اگر درخت کو پکاریں گے درخت سنے گا؟ پتھر کو پوچھتے ہیں، اگر پتھر پکاریں گے لوگ سنیں گے؟ یا کوئی گھوڑا مر گیا ہے اس کو پیر بنا دیا گیا ہے، کوئی کتا، ایسا بھی ہے گھوڑے مر گئے، گھوڑے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے ہیں۔ جب انسان کی عقیدہ بگڑتا ہے تو ہر قسم کی ذلیل تر چیزوں کو پوجا کرنا شروع کرتا ہے جو اپنے گدھے کو استعمال کرتا تھا۔ مثال طور پر اگر گدھا مر گیا اور اس کا پالنے والا مشہور کر دیا پیر صاحب ہیں، تو جس کو کل جیسے لکڑی ڈھوتا تھا، بوجھ ڈھوتا تھا، آج اس کو پیر بنا لیا، اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو ان کو اگر کوئی پکارے گا تو سن پائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مالدار ہے۔ موازنہ کیا، لیکن اس کے باوجود، اتنی صراحت کے باوجود صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، جو انسان کے ماتحت خود ہیں۔ ایک پتھر انسان کے ماتحت میں ہے، ایک گھوڑا انسان کے ماتحت میں ہے، ایک لکڑی انسان کے ماتحت میں ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معظم بنایا، مشرف بنایا کہ سب اس کے ماتحت میں ہے، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا چاہے ان سے استفادہ کرے، جس طرح چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ جو انسان کے ماتحت ہیں ان کو انسان خود ان کے ماتحت اپنے کو بنا لیتا ہے۔ ایک سانپ کے ماتحت بنا لیتا ہے، ہاتھی کے ماتحت بنا لیتا ہے، پتھر کے ماتحت بنا لیتا ہے، گھوڑے کے ماتحت بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتنا گیا گزرا انسان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ پکاریں تو آپ کی پکار اگر سن بھی لیں، بشرط محال اگر سن بھی لیں تو آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی واضح چیزیں ہیں، اتنی کلیئر باتیں ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ آدمی مر گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا، اور جانتے ہیں کبھی وہ آ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود عقیدت کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے بتایا، مقابلہ کر کے بتایا کہ انسان کی یہ حیثیت، اور اس کو معزز بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو شرف دیا، لیکن جب وہ اپنی لمٹ سے نکلتا ہے تو وہ خود محتاج اللہ کا تھا لیکن دوسروں کو محتاج بن جاتا ہے، پتھر کا محتاج بن جاتا ہے، درخت کا محتاج بن جاتا ہے، اور جھوٹے معبودان باطل جن کی کوئی حیثیت ذرے کے برابر نہیں ہے ان کا محتاج بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کا محتاج ہونا چاہیے انسان کو، بندوں کو محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، کہا وہ اللہ ہی ہے جو صحیح بات آپ کو بتا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی صحیح بات بتا پائے گا الا کہ اللہ رسول کی بات کے مطابق بات کرے، تب صحیح بات بتا سکتا ہے۔ اپنے طور پر اگر انسان صحیح بات بتانا چاہے تو اس کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی فکر نہیں، اتنی سچائی نہیں، اتنی بصیرت نہیں، اتنی عدالت نہیں، اتنا انصاف نہیں کہ صحیح بات بتا سکے۔ کبھی وہ ڈیرا رہتا ہے، کبھی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بزدل بن جاتا ہے، سچ جاننے کے باوجود بھی بتا نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، کہا جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کہا وہی صرف سچی بات بتا سکتا ہے، دوسرے نہیں بتا سکتے ہیں۔ دوسرے کہاں بتاتے ہیں؟ بھئی ساری دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے شرک کی، صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کھجور کی گٹھلی پر جھلی ہے اس کے برابر بھی وقات نہیں ہے، نہ پوجنے والوں کی، نہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے، سب اس کی حیثیت کے برابر نہیں ہے اگر شرک کرنے لگیں، اگر کفر کرنے لگتے ہیں۔ تو شرک انسان جب کرنے لگتا ہے تو اس کی حیثیت اتنی زیادہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ کہا اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور قابل تعریف ہے، اس کی مالداری میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، اور وہ اتنا مالدار ہے، اتنی طاقت والا ہے، اگر چاہے تو لفظ کن سے آج دنیا جتنی بسی ہوئی ہے سب کو زیرو بنا دے۔ یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، کہ جتنے انسان اس وقت بستے ہیں، یا اس طرح دنیا کو جس طرح لوگوں نے سجا بنا رکھا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہو لفظ کن کے ذریعے سب کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی جگہ دوسری مخلوق کے لے آئے۔ تو بتائیے اب اللہ کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اقتدار والا ایسا؟
ایک لفظ کن سے اللہ بیان فرمائے اس کی مشیت ہو تو آج دنیا کو جتنا لوگوں نے سجایا بنایا ہے، اب آج جتنے لوگ انسان بستے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنی شاہراہیں ہیں، جتنے فلک نما بلڈنگیں ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے مالدار دولت و تجارت کے مراکز ہیں، اگر اللہ کی مشیت ہو زیرو بنا دے، سب ختم ہو جائے۔ اللہ کا مقام یہ ہے۔ یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ایک مسلمان تمام انسانوں کے لیے سمجھے وہ کہ اللہ کی قدرت و کمال کیا ہے، اور خاص طور پر مسلمان جانے کہ وہ ہے کیا، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی شناخت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت اس سے مل رہی ہے، اس معرفت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف لفظ کن اگر اس کی مشیت ہو اور کہے ہو جا ہو جا، اگر کہے ختم ہو جا ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا درجہ، اس مقام و درجے کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ تو مردوں اور معبودان باطل کی بات چھوڑیے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، کس سے مانگے؟ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ہی دیتا ہوں سب کچھ تو مجھ سے مانگو، لیکن انسان حلال حرام کی تمیز نہیں، کبھی بینک سے مانگ رہا ہے، کبھی مالدار سے مانگ رہا ہے، کبھی بھیک مانگ رہا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے ناجائز طور پر اگر جاتا ہے، کبھی دھوکے سے حاصل کرتا ہے، کبھی خیانت کرتا ہے، کبھی حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق یہ بھی دیا جاتا ہے اس آیت میں کہ جب اللہ کو تسلیم کر لو کہ سب اس کے محتاج ہیں تو اسے مانگو، اسے مانگنے کا طریقہ ہو ڈھنگ سے مانگو، صحیح ڈھنگ سے مانگو، جائز ڈھنگ سے مانگو، حلال ڈھنگ سے مانگو۔ حرام ڈھنگ سے مانگنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ حرام ڈھنگ سے کمانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تو اس جملے میں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر تمہارے جوتے کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو، دوسروں سے مانگنے کی عادت مت ڈالو، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنے کی کوشش کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے آج جس طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے، کیا انسان اللہ سے مانگتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کبھی اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی بینک پر حرام سود پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی غلط سٹہ بازاری پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی جھوٹ پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی خیانت پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی کورٹ کچہری کے لیے جھوٹ بول کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، درس دیا جا رہا ہے کہ انسانوں، ساری انسانوں کے لیے درس ہے، قیامت تک کے لیے سب کے لیے درس ہے، وہ خاص طور مسلمانوں کے لیے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ہر چیز دے گا، اس سے تعلق تو جوڑو، اس سے لو تو لگاؤ، اس سے سچے دل سے مانگو تو صحیح، سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور دیتا کہ نہیں دیتا ہے۔ پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر جو موجود کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ایک جانور بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ایک انسان بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے اس کی بھی روزی مل جاتی ہے، مہیا کرتا ہے روزی۔ کہا ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ بہت مضبوط توانا ہے، کمزوری نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھین لے، کوئی دھوکہ دے دے، کوئی بیوقوف بنا لے۔ کہا اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں اس کے نظام میں پرفیکشن ہے، اس کی ذات پرفیکٹ ہے، اس نے جو بھی اس سے مانگے گا سب کچھ ملے گا۔ اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو اس دنیا میں جو کر رہے ہو اس کو آخرت میں بھرنا پڑے گا۔ جہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے، قابل تعریف ہے، اس کے اندر اتنا اختیار ہے، اگر چاہے تو ساری دنیا کو بھی منٹوں میں سیکنڈوں میں فنا کر دے اور دوسری دنیا بنا دے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا تو جو مقام اس کی حاکمیت اقتدار ہے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ کو سے آپ نے نہیں مانگا، غلط طریقے سے لوگوں کو مانگا، دوسرے مالداروں، فرعونوں، حرام خوروں، بدماشوں، ظالموں، کافروں پر بھروسہ کیا، ان کی پیچھے چلتے رہے، چمچاگیری کرتے رہے، ان کی تعریف کرتے رہے، ان کے پیچھے بھاگ کر جھوٹی کوششیں کرتے رہے اور غلط مال جمع کرتے رہے، تو یہ آخرت کا دن یاد دلا دیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی آدمی چاہے گا اس کا بوجھ کوئی اٹھا لے تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا، چاہے
कितना करीबी रिश्तेदार हो उसका बोझ उठाए। पूरे आयत का पूरा सिलसिला देखिए, ताल्लुक देखिए कि उसी इन आयत में किस तरह तफसील के साथ अल्लाह ताला बयान कर रहा है। ये एक तरफ ही बता रहा है कि आप कमज़ोर हैं, आप मुहताज हैं, अल्लाह से मांगो। फिर ये भी बता दिया अगर अल्लाह से नहीं मांगोगे, गलत तरीके से मांग करके मालो दौलत जमा करोगे तो याद रखो क़यामत के दिन ये बोझ खुद उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका बोझ उठाने वाला नहीं है। इसकी तशरीह रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान फरमाई है, और हदीस नंबर 2577 हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रिवायत है। अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही तबारक व तआला अन्नहु क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ लोगो, अल्लाह ने फरमाया, ये खुद हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी का मतलब ये है कि कुरान की मानिंद अल्लाह ताला ने यह हदीस को अल्लाह बयान किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं लेके आए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाल दी, तो अल्लाह ताला ने रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो हदीस कुदसी, हदीस कुदसी में अल्लाह ने पहली बातें बताई, क्या लोगो या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दे लिया है और तुम्हारे दरमियान भी आपस में जुल्म करने को हराम करार दिया है, लिहाजा आपस में जुल्म मत करो। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म ये है कि आपका जो हक बनता है कोई आपका छीन ले, वही जुल्म है। चाहे माली हक हो, चाहे मनसब का हक हो, चाहे आपके तशख़्ख़ुस की बात हो, चाहे आपके इल्मी हैसियत की बात हो, जो भी आपका हक बनता हो समाज माशरे में, मादी रूहानी मनसब इल्म जो भी हो, वो हक तलफी कर ली जाए, उसको जुल्म किया जाता है। वज़उ शै फ़ी गैर महल्लिही, जिस चीज़ का सही इस्तेमाल हो उसका मिस यूज़ किया जाए, वो जुल्म है। तो ये कहा कि ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे लिया है और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, लिहाजा आपस में जुल्म मत करो। जुल्म, इंसाफ इंसान की फितरी ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान को हवा पानी की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा इंसान को इंसाफ की ज़रूरत होती है। जब समाज व माशरे में इंसाफ होता है तो इंसानियत बढ़ती है, सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं, लोग खुशी से रहते हैं, लोग अमन व शांति से रहते हैं, लोग दूसरे पर एतबार करते हैं, लोग एक दूसरे की मदद ताउन करते हैं। लेकिन जब जुल्म समाज व माशरे में फैल जाता है तो इंसान की सारी सलाहियतें सिकुड़ जाती हैं, चाहे दीनदारी की बात हो, चाहे इल्म की बात हो, चाहे इंसानियत की बात हो, चाहे ताउन की बात हो, चाहे दूसरों को आगे बढ़ाने की बात हो, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस समाज व माशरे में जुल्म होता है वहाँ की समाज व माशरा कुम्भला जाता है, अफराद कुम्भला जाते हैं, लोग कुम्भला जाते हैं, समाज व माशरा ठिठुर जाता है, सारी सलाहियतें रुक जाती हैं, सारी तरक्कियाँ रुक जाती हैं। इंसान सिर्फ जीने खाने के लिए रह जाता है और ज़िंदगी की मादी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं, लेकिन जुल्म के होते हुए इंसान की इंसानियत पामाल हो जाती है। जुल्म होता है तो इंसान के अंदर जितनी सलाहियतें होती हैं सब मर जाती हैं, बढ़ने नहीं पाती हैं, बस ज़िंदगी की चीज़ें चलती रहती है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो, हमने अपने ऊपर जुल्म को हराम करा दे लिया है और इंसानों के लिए भी आपस में कहा कि इंसाफ करो, जुल्म नहीं करो। जुल्म सबसे बड़ी तारीकी होगी क़यामत के दिन, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन तारीकी होगी। उसके बाद बयान फरमाया, या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। ऐ मेरे बंदो, सब गुमराह हो, जिसको मैं हिदायत दे दूं वही हिदायत पाएगा, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मतलब क्या हुआ? हिदायत इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इंसाफ इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? इंसाफ की ज़रूरत बताया भी मैंने तफसील की कि हवा और पानी से ज़्यादा इंसान को इंसाफ की ज़रूरत होती है। हवा पानी से इंसान की मादी ज़िंदगी पलती बढ़ती है, लेकिन इंसाफ से इंसान की रूहानी, मादी, मानवी, इल्मी तमाम चीज़ें, हुकूक, सारी चीज़ें उससे मैनेज होती हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत इसके बाद हिदायत की है। हिदायत आसान है, सहल है। दुनिया में सबसे कठिन अबू तालिब
آپ کے سب سے قریب تھے، ہر حال میں ساتھ رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، دلی خواہش تھی، الجھن بھی ہوتی تھی کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب آپ کی پریشانی دیکھی تو کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کسی انسان سے کسی انسان کو نہیں ملتی ہے، ہدایت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں بازار میں ملتی ہیں، چاہے کتنی مہنگی مانی جائیں، لیکن دین کے مقابلے میں سب چیزیں سستی ہی ہیں۔ تو ہدایت سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے جب انسان کی مکمل پر دلی طور پر محبت ہوتی ہے، جب دلی طور پر آمادگی ہوتی ہے، جب انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا بن کر رہے، وہ سچائی پر قائم رہے، وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارے، تب انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ڈھیلے ڈھالے انداز سے ہدایت نہیں ملتی ہے، غفلت ہو انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، غلط راہ پر چلنے کو پسند کر لے ہدایت نہیں ملتی ہے، نفس پرستی پر چلتا رہے ہدایت نہیں ملتی ہے، فرقہ پرستی اختیار کر لے مکمل طور پر ہدایت نہیں ملتی ہے، حرام خوری میں عادی بن جائے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ توبہ بھی کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ تو ہدایت دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے، اور ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی انسان مل کر کے کوشش کریں اپنے طور پر اللہ کو بھول کر کے کہ ہدایت کا راستہ دریافت کریں تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ لوگ ایک دوسرے کو ہدایت دے لے جائیں انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق جب ہوتی ہے تب انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی دوسری سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی محتاج یہ ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اور ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں تم سب گمراہ ہو۔ کیا مطلب یہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں یہ سب گمراہ ہوئے، مطلب یہ کہ اگر تم ہدایت اپنے طور پر کہو کہ مجھے قرآن و سنت نہیں، ہم اپنے طور پر ہدایت تلاش کریں گے، تو انسان کو مل پائے گا؟ کبھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا اے لوگوں ہدایت جس کو میں دوں وہی ہدایت پائے گا، لہذا ہدایت مجھ سے مانگو۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ عام طور پر انسان اس سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کسی مولوی کی تقریر اچھی لگ گئی پیچھے بھاگنے لگے جیسے وہ ہدایت دے دے گا، کسی جماعتیں لگ گئے پیچھے بھاگنے لگے اللہ کو بھول کر جیسے وہ ہدایت دے گا، کتاب پڑھ لی کسی کی بڑی پسند آ گئی اللہ کو بھول گئے جیسے وہ ہدایت دے دے گا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اسی لیے علماء کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کریں تو پبلک کو اپنے ساتھ باندھیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے چکر میں رہیں کہ ہمارا گروپ کا ہو گیا، ہمارا جھولا اٹھائے گا، ہمیں انعام دے گا، ہمیں تحفہ دے گا، ہمارے آگے پیچھے گھومے گا، یہ بھی سب سے بڑی بیوقوفی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو، یہ دوسری ضرورت ہوئی۔ تیسری ضرورت محتاجی جو انسان کو ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگوں سب بھوکے ہو، جس کو میں کھانا کھلاؤں اسی کا پیٹ بھرے گا، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ آج روزی کا مسئلہ آ گیا نا، آج کے زمانے میں سب سے زیادہ انسان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان یہاں کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں، ہائے روزی ہائے پیسہ، ہائے روزی ہائے پیسہ، جس کا دیکھو اسی کے پیچھے دیوانہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ کو بھول کر، شریعت کو بھول کر، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم محتاج ہو روزی میں، مجھ سے مانگو، جس کو میں دوں گا وہی کھائے گا، جس کو نہیں دوں گا بھوکا رہ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب اس میں، رزق کی تلاش میں اللہ سے تعلق جوڑو مضبوط، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ سب ایک ایک دانے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب بتائیے انسان کھیتی کرتا ہے، دانہ بوتا ہے، کس کے سہارے پر؟ کس کے سہارے پر؟ ایک دانہ آپ مٹی میں جا کر ڈال دیے، اب پتہ بھی نہیں اس کو دفن کر دیا، ہو یا نہ ہو آپ کے اختیار میں کچھ ہے؟ کس کے بھروسے پر؟ اللہ ہی کے۔ تو وہی مٹی کو ہموار بناتا ہے، وہی اس کے لیے موئسچر پیدا کرتا ہے، وہی اس کی مٹی میں طاقت دیتا ہے، وہی پانی دیتا ہے، وہی سورج کے ذریعے رکھوالی کرتا ہے، وہی چاند کے ذریعے اس کو سردی پہنچاتا ہے، نمی پہنچاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس کس کے اختیار میں ہے؟ آج انسان کی دنیا میں کوئی اتنی بڑی لیبارٹری موجود ہے جو ایک ایک دانے، ایک ایک پھل کے لیے، ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک شاخ کے لیے اس کے اندر انتظام ہو کہ اس میں پھل لگائے گا، اس میں دانہ لگائے گا؟ تو پورا
सिस्टम देखो कि जितना इंसान को जो कुछ मैसर है, गल्ला मैसर है, दाना मैसर है, पानी मैसर है, फल मैसर है, सब्जियां मैसर हैं, दूध मैसर है, किसका दिया हुआ है? अल्लाह ही को तो है। इंसान के बस में है कि जानवरों के थन में दूध पैदा कर ले? इंसान के बस में है कि अपनी लेबोरेटरी में जैसा चाहे फल उगा ले? इंसान के बस में है कि फसलें जितनी बोई गई हैं जैसा चाहे अपने हिसाब से तैयार कर ले? तो अल्लाह ने बयान फरमाया, हदीस का मतलब यही है कि जितना निज़ाम रिज़्क़ है, जो इंसान को खाना पीने को मिल रहा है जिस भी शक्ल में है, कासब अल्लाह के अख्तियार में है। अब अगर इंसान इस यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ अल्लाह से मांगता है कि रब करीम एक कतरा पानी का भी तू ही मालिक है, एक दाने का भी तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही हमवार करता है, तू ही मुख्तलिफ मराहिल से हमारे तश्तरी में खाना बन के आता है, वो खाते हैं तो हज़म भी तू ही करता है और फुजरा भी तू ही निकालता है। हर जगह मुहताजी की नहीं मुहताज है। पानी में अल्लाह के मुहताज, हवा के लिए अल्लाह के लिए मुहताज, नरमी के लिए अल्लाह के मुहताज, गर्मी के लिए अल्लाह के मुहताज, फल पकाने के लिए अल्लाह के मुहताज, फिर वो कि फल और दाना तैयार होकर आया अल्लाह के मुहताज, फिर खाए अल्लाह के मुहताज, फिर उसके बाद हजम किया अल्लाह के मुहताज, फिर फुजरा बन के निकला अल्लाह के मुहताज। हर जगह मुहताजी है कि नहीं मुहताजी है? इतने सारे मुहताजी के बावजूद इंसान अगर गुरूर करे, इंसान अगर अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगे, इंसान अगर फिरौन बन जाने की कोशिश करे, तो उससे गया गुजरा कोई हो सकता है? तो ये दर्श इसीलिए दिया जा रहा है। तो अल्लाह ने जब फरमाया, या इबादी कुल्लुकुम दायून कुल्लुकुम जायउन इल्ला मन अतमतुहु फस्ततइमूनी वतइमकुम, ऐ लोगो सबके सब मुहताज हो, सबके सब भूखे हो, अगर अल्लाह ताला खिलाए नहीं तो भूखे रह जाओगे, लिहाजा खाना मुझसे मांगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। एक दाना भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, एक ज़्यादा से ज़्यादा टनों के हिसाब से मांगना है अल्लाह ही से मांगो। उस बाद बयान फरमाया, या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, अरे मेरे बंदो सब नंगे हो इल्ला कि जिसको मैं कपड़ा पहना दूँ, लिहाजा लिबास मुझसे मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। लिबास की दुनिया आप देखते हैं, पूरा एक आलम है लिबास का, शेपिंग लिबास की, तर्ज लिबास का, रंग लिबास का, उसकी बुनाई होती है, उसकी दर्जी सीता है, फिट करते हैं, ये भी तय होता है कि भाई कैसा लिबास होना चाहिए कि हमारी जिसमें खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, हमारी शान और शौकत को बढ़ाए, पूरा निज़ाम लिबास का। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि सब नंगे हो। अगर अल्लाह ताला ये निज़ाम लिबास हत्ता कि अगर सिखाता नहीं अल्लाह ताला लिबास पहनने का, तो सब नंगे रहते। आज भी अमेज़न जंगल में बहुत से ऐसे कबीले हैं नंगे रह रहे हैं, दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं, और पहले न जाने कितने लोग जंगल में नंगे ही रहते थे। तो लिबास का सलीका भी अल्लाह ताला ने सिखाया, लिबास मुहैया भी किया अल्लाह ताला ने, लिबास मुख्तलिफ मराहिल से तय करके हमारे जिस्म पे सजता है, सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। कभी गौर किया आपने कि लिबास के सिलसिले में भी अल्लाह के मुहताज हैं, वही लिबास देता है। हत्ता कि अगर एक अच्छा दर्जी न मिल जाए तब भी हम अच्छा लिबास नहीं पहन पाएंगे और परेशान होंगे, यार कैसा लिबास पहनने है, लोगों के दरमियान जाएंगे कहें कि कितना फूहड़ आदमी है, लिबास पहनना नहीं जानता है। सारी चीजें कौन फराहम करता है? लिबास ही की दुनिया में अगर देख लें, जितने ढंग के वैरायटियां लिबास की रोज नई नई सारी दुनिया बनती रहती हैं, हजारों लाखों ढंग के डिजाइन, कलर, मुख्तलिफ शेप के बनते रहते हैं, और बाकायदा एक फैक्ट्री और सिस्टम बन गया है जो इसी को पर काम करते रहते हैं नए नए डिजाइनर। तो बताइए लिबास किसने दिया? मुहताजी इसकी है कि नहीं है? अगर सिर्फ लिबास के सिलसिले में जो रोज इंसान पहनता है, बदलता है और ढंग के लिबास पहनता है, सर से लेकर पैर तक, उसी के बारे में गौर कर ले कि हम कितने मुहताज हैं अल्लाह के। अगर अल्लाह ताला हमें ये सब न मुहैया करता तो लिबास हमें न मिलता। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, या इबादी इन्नकुम तुख्तूना बिल्लैली वन्नहार व अना अग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते रहते हो और मैं सारे गुनाह मिटाता रहता हूँ, लिहाजा अपनी मग़फ़िरत मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। इस एक जुमले में ज़रा गौर कीजिए, सारी दुनिया के इंसान, एक फर्द से लेकर पूरे इंसान आज कितना गुनाह करता है। सबसे ज़्यादा जो इंसान आज काम करता है वो गुनाह करता है, नहीं करता है। शिर्क से लेकर के हरामखोरी, खयानत, कत्ल, खुरेजी, जुल्म, जब्र क्या है। और इंसान इंफरादी ज़िंदगी में देखिए, हर इंसान आज इतना बिगड़ा हुआ है, सिर्फ अल्लाह का बागी बनकर ज़िंदगी गुजारता है।
اگر اللہ تعالیٰ کے کرم نہ ہوتا اور گناہوں کو مٹاتا نہیں، گناہوں کو معاف نہ کرتا، یہ دھرتی بسنے کے لائق ہوتی؟ کب کی دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ آج دنیا میں جو رنگ ہے، آج دنیا میں جو رنگینی ہے، آج دنیا میں جو انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، دیکھتا ہے، ہر طرف دنیا ہری بھری ہوئی ہے، رنگینیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ختم نہ کرتا تو دنیا بسنے لائق نہیں رہ جاتی، دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ تو اس ناحیے سے دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اپنی انفرادی زندگی میں خیر ہو، ثبات ہو، تم ایک اچھی زندگی گزارو، دل خوش ہو اور آپ مزاج خوش ہو، لوگوں کے ساتھ خوشی سے مل سکیں، گھر میں اچھے سے رہ سکیں، تو ان گناہوں کا جو بوجھ ہے، جو کالک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تاکہ بوجھ ہلکا ہوتا رہے۔ وہ جانتے ہیں یہ گناہ ہونے کی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام یہ بھی ہے رحمت کا کہ اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور آزمائش کا جو نظام ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوا اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش کے نظام ہے، گناہوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے، لیکن یہ قیامت میں گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا بھی جائے گا اور گنا بھی جائے گا، اور کتنا گناہ اور نیکیاں کتنے بھاری ہوتے ہیں اس کو کبھی اندازہ کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی مردے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو وہ دو کام ہوتا ہے، ایک تو جنازہ لے کے جانا اور دوسرے تدفین کرنا، یا ایک ہی جنازہ کی نماز پڑھنا اور دوسرے دفن کرنا، دو کام ہوئے۔ کہا ایک اگر کوئی کام کر لے تو اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ جانتے ہو کتنا ہے؟ 21 میٹر اونچا ہے، کوئی 8 کلومیٹر لمبا ہے۔ سارے پتھروں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور تولا جائے تو کتنا ہوگا؟ ملین بلین ٹن ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک نیکی اگر تولا جائے اور تول کے دکھایا جائے اور گن کے دکھایا جائے تو دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ بھائی ایک چھوٹی سی نیکی کی آپ نے، نماز جنازے میں کسی شریک ہو گئے اور ایک کی قیراط ثواب ملا، ایک قیراط کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ 21 میٹر اونچا ہے اور 8 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے۔ وہ سارے پتھر کو اگر توڑ کے اکٹھا کیا جائے کتنا ٹن ہو جائے گا؟ ملین بلین ٹن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ثواب اتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کو دکھا دیا جائے دنیا میں، کوئی دنیا میں کافر رہے گا؟ بھئی کمائی کئی ڈھنگ کی ہوتی ہے، انسان نیکی کماتا ہے، انسان مال کماتا ہے، روپیہ گنتا ہے، ایک سے لے کر کے اور اربوں روپے تک کی ہری کی قدر ہوتی ہے، انسان پیچھے بھاگتا نہیں بھاگتا ہے، دین ایمان ضمیر اخلاق رشتہ کنبہ قبیلہ ضمیر سب برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نیکیوں کو دکھا دیا جاتا کہ دیکھو تیری نیکی کمائی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی جو صرف مندوب کے درجے میں ہے یا سنت کے درجے میں ہے، اس ایک نیکی کی اتنی ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہے، تو بتاؤ اگر انسان اس کمائی کو دیکھتا تو دنیا میں کوئی کافر رہتا؟ کوئی کافر نہیں رہتا۔ اور اگر کسی گناہ جو انسان کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من قتل نفسا بغیر، اگر کوئی آدمی کسی کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، تو گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو معصوم ہے، ایک معصوم مسلمان ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کسی کو ظالم اس کو قتل کر دیتا ہے تو دنیا میں اس وقت 8.5 ارب انسان موجود ہیں، گویا 8.5 ارب کا قتل ہو گیا۔ اگر یہ منظر انسان دیکھے اس گناہ کی کتنی قباحت ہے تو دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ کوئی کافر نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آزمائش ہے کہ گناہوں کو نیکیوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ آزمائش چلتی رہے۔ ورنہ اگر نیکیوں کو دکھا دیا جاتا کہ دیکھیے تمہاری نیکی کی کمائی اتنی بڑی ہے، جس کو دیکھ لو تول لو گن لو، یا تمہاری گناہوں کی اتنی بڑی کمائی ہے جس کو دیکھ لو اور تول لو، تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہتا، سب کے سب مسلمان بن جاتے۔ تو یہ تو نیکیوں کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہا ہے میرے بندو یاد رکھنا، غلط فہمی مت رہنا، تمہاری اتنی شکت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا لو، اور نہ تمہارے اندر اتنی شکت ہے مجھے فائدہ پہنچا لو۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ساری کی دنیا کے لوگ مل کر کے اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
اللہ کی محتاج نہیں ہے کسی کا، بتائے نا کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات. یہ ساری تفاصیل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ اس ضمن بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو. محتاجی کی ساری شکلیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زادوا فی ملک شیئا. کہا ہے میرے بندو، دنیا کے جتنے انسان ہیں پہلے کے بعد کے، اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور جتنے انسان و جن ہیں سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، کتنی تعداد ہو جائے گی؟ جنوں کی تعداد اس وقت سے لے کر اب تک، اور انسانوں کی تعداد جب سے پیدا ہوئے اب تک، اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سب ایسے بن جائیں جیسے سب سے اچھا انسان کوئی ہو، سب سے بہترین، سب سے متقی انسان ہو، اسی طرح سب بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب مل کر کے بھی میری حکومت میں ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اندازہ لگائیے، عظمت دیکھیے حدیث کی، سنیے، اپنے دل و دماغ پر اس کا اثر لیجئے. اس کے بعد بیان فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملک شیئا. کہا کہ اگر دنیا کے جتنے انسان، دنیا کے جتنے جن، سارے کے سارے پہلے کے اب کے اکٹھا ہو جائیں اور اتنا بگڑ جائیں، یہ دنیا کی جتنا سب سے بڑا برا انسان ہو سکتا ہے اس طرح بگڑ جائیں، تو کہا تمام لوگ مل کر کے میری حکومت میں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ادھر بتایا سب سارے دنیا کے لوگ، جن انسان اگلے پچھلے کے، سب اکٹھا ہو جائیں اور سب بہتر انسان جو سب سے متقی انسان ہو اس طرح بن جائیں، تو سب مل کر کے اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یہاں فرمایا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. پھر فرمایا دیکھیے انسان کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کیا ہے، ساری انسان مل کر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے. یہی عقیدے کا مسئلہ ہے. عام طور پر اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ اسی سے انسان کی اپنی شخصیت بنے گی، اچھی سیرت و تعمیر ہوگی، انسان کی سوچ بنے گی. اسی سب چیز کو پڑھنے سننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی وآتیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل بحر. فرمایا اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اگلے پچھلے اور جتنے جن ہیں اگلے پچھلے اور کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر کہاں کہ اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو. مراد جانتے ہیں؟ ایک یہ ہے حاجت، ایک مراد. حاجت مختصر ہوتی ہے، مراد یہ کہ جیسے آدمی جھوپڑی میں رہے خواب دیکھے محل کا، وہ مراد ہے. کہا اگر سارے انسان و جن ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اگلے پچھلے سب اور سب کہیں اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو، اور اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اتنا بھی نقصان نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں اس کے ناک کو ڈبوئیں. کتنا پانی آئے گا؟ اگر ایک سوئی ڈبوئیں اور اس کو نکالیں تو سمندر سے کتنا پانی آ جائے گا؟ ایک معمولی قطرہ آئے گا نا. کہا سب کی مراد پوری ہو جائے. ہر آدمی چاہے کہ میں سونے کا محل مل جائے وہ بھی مل جائے، کوئی آدمی کہے مجھے موتی کا محل مل جائے وہ بھی مل جائے، کوئی آدمی چاہے کہ مجھے دنیا کا سب سے شاندار جہاز مل جائے وہ بھی مل جائے. سب کی مراد پوری ہو جائے، سب کو دے دے. تو اللہ نے فرمایا ساری مراد پوری کرنے کے باوجود، سارے اگلے پچھلے جنہوں انسانوں کو پوری کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ناکا ڈبوئیں اور نکالیں، ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوگا سمندر کا. کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مملکت کا حال. یہ 9 چیزیں ہوئیں. آخری چیز بیان فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم وافیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. رواہ مسلم. فرمایا ہے میرے بندو، تمہارے جتنے اعمال ہیں میں اس کو جمع کر رہا ہوں، اچھے برے. آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ذرہ ذرہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا اعمال اللہ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں.
जमा होता रहता है और किसी तरह की कोई गफलत नहीं होती, कोई चूक नहीं होती है। इंसान में कोई कितना बड़ा माहिर हो किसी चीज़ का लिखने पढ़ने का, लेकिन उससे चूक हो सकती है। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते जो किरामन कातिबीन हैं, हर इंसान की अच्छाई बुराई को लिखते हैं, तो कोई चूक नहीं करते हैं, कोई गलती नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है, कोई गफलत नहीं होती है। कहा वो सारे अमाल को लिख रहे होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम, कहा इंसानों तुम्हारे सारे अमाल को अल्लाह ताला ने गिन के रख छोड़ा है, लिख रखा है, और फिर वही तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे सामने पेश कर देगा। एक ज़रा की कमी नहीं होगी, हर आदमी अपने सारे अमाल को पाएगा, हैरत करेगा। इंसान आज 24 घंटा में कोई अमल करता भूल जाता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन क़यामत के दिन एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सारे अमाल जो रिकॉर्ड होंगे पाएंगे। अगर इनकार करना चाहेगा तो अल्लाह ताला उस मंजर को पेश कर देंगे जहाँ किया था काम, वो धरती को पेश कर देंगे। इंसान की गवाह उसका हाथ देगा, उसकी ज़ुबान देगी, उसके पैर देंगे जहाँ चल के गया, जिस हाथ से काम किया, और दूसरे शवाहिद इकट्ठा कर दिया जाएगा। वो सब शवाहिद सिर्फ तसव्वुराती नहीं, अमली शवाहिद पेश कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ने बयान फरमाया बंदो याद रखो ये अल्लाह ताला की ग़िना की कहानी है। 10 चीज़ें इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और कितनी अजीम बात है, कितनी अहम बात है। तो कहा इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम, ऐ मेरे बंदो जितना तुम कुछ करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, नेकी करते हो, बुराई करते हो, सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने जमा कर रखा है, और वो क़यामत के दिन उन सब को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। आप पेश किया जाएगा तो इंसान को हैरत होगी। क्या मंजर होगा, बारहा सुना होगा आप लोगों ने कि ऐसा मंजर होगा कि हर आदमी हैरान होगा, शस्तर होगा, इनकार करना चाहेगा, इनकार नहीं कर पाएगा। और अगर कमी होगी तो चाहेगा उसका बोझ कोई उठा ले, बेटा चाहेगा माँ उठा ले, नहीं उठा सकती, बाप चाहेगा बेटा उठा ले, नहीं उठा सकता। हर एक कहेगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कहा नहीं हम जानते भी नहीं आपको, आप कौन है। ये सूरत हाल होगी। कहा ये इस पूरी, अब बताइए इस एक हदीस में, इस एक आयत में इंसान की पूरी कहानी अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। सारी दुनिया के जितने फ़लसफ़ी हैं, सारी दुनिया के जितने लिखने वाले हैं, सारी लाइब्रेरियाँ भरी हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों किताबों पढ़ डालिए, इस अल्लाह के एक हदीस के मुकाबले में वो सारी चीज़ें हैं, इस आयत के मुकाबले में सारी चीज़ें हैं। कुरान करीम का और हदीस रसूल का यही कमाल होता है कि इंसान के सारे हक़ाइक़, दुनियावी ज़िंदगी के, आखिरत की ज़िंदगी के, उसकी नफ्सियात, उसका अमल, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सारी चीज़ों को तफसील के साथ बस औक़ात एक आयत में बयान कर दिया जाता है, बस औक़ात एक हदीस में बयान कर दिया जाता है। एक मुस्लिम शरीफ की इस हदीस को बताइए, इस हदीस के मुकाबले में इंसान के फ़िक्र, फ़लसफ़े, इंसान की नज़रिए, इंसान के ख़यालात, इंसान की थियरी, इंसान के हिसाब किताब, इसका मुकाबला कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी को बयान कर दिया गया है। अक़ीदे की बात, अमल की बात, सोच की बात, ख्याल की बात, दुनिया की बात, आखिरत की बात, मुहताजियाँ, परेशानियाँ, उलझनें, उसका इलाज, उसका सबब, सारी चीज़ें इस हदीस में बयान कर दी गई हैं। गौर करने की बात यही होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आज़मत होती है कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महबूब कुरान करीम और हदीस रसूल हैं। और जो आदमी इनकी अज़मत को न तस्लीम करे, या कि हदीस की अज़मत को तस्लीम न करे, वो किसी लायक नहीं रहता, दुनिया में दो कौड़ी खो जाया करता है। इनकी अज़मत को तस्लीम करना सबसे बड़ी बात हुआ करती है। तो आपने देखा, ये अंदाज़ा लगाया कि जो कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो सबके सब अल्लाह के मुहताज हो, अल्लाह ताला मालदार है, और उसकी मालदारी काबिल तारीफ़ है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं होता, कोई कमी नहीं होता। ये सारी तफासील इस आयत में बयान कर दी गई, उसकी तशरीह इस हदीस से हो गई। गौर कीजिए, एक तरफ अगर रखें फ़िक़ही मसाइल में जुज़वी बातें होती हैं, अमल की रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा अमली ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होता है। लेकिन यहाँ इस आयत में, इस हदीस में इंसान की बुनियादी चीज़ को, कि आप अपने अक़ीदे को, अपने जज़ा को, अपने सज़ा को, अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, अपनी रिज़्क़ को, अपनी ज़रूरत को, सारी चीज़ों को सोचिए। सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने तफ़सील से बयान कर दिया और रसूल पाक ने तफ़सील से बयान कर दिया है। और इनको तफ़सील से सुनकर, जान करके इंसान को कैसा बनना चाहिए। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि मादी दुनिया में इंसान को इन हक़ाइक़ की, सच्चाइयों की अहमियत ही नहीं रह जाती है। हालांकि यही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, यही सबसे बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं। अगर इनको सही ढंग से मान ले, जान ले इंसान, उसको जानना मानना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद नहीं छोड़ दिया है, इंसान को बनाया है। हमा वक्त, हर लम्हा अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, अल्लाह की बरकतें मिलती हैं, अल्लाह की हिदायतें मिलती हैं, अल्लाह की रहनुमाई मिलती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को संभाले,
اب کیا اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے۔ اب بتائیے جس میں جتنی چیزیں ہیں جو ضرورت کی بتائی گئی ہیں، اندازہ لگائیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے یہ بتایا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ہر آدمی انصاف کا محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟ ایک آدمی کو چاہے وہ روڈ مین ہو، اگر کوئی آدمی سڑک پر گالی دے دے برداشت کرے گا؟ انصاف چاہیے نا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے۔ اگر پیاس لگے تو آدمی برداشت کر سکتا ہے دیر تک، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو برداشت کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا کہ نہیں؟ 2-4 گھنٹہ برداشت کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن گالی 1 سیکنڈ کے لیے برداشت کر پاتا ہے انسان؟ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے۔ کیسے بنا انسان؟ کتنے مراحل سے بنا؟ امبرائیولوجی کا پورا سسٹم موجود ہے کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال تک ماں دودھ پلاتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد پالتا پوستا ہے، جا کے جوان ہو پاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پروسیس سے گزارا ہے، اور اس کی ایک مخلوق ہے، اور اس کی ایک تخلیق ہے، اس کی ایک پروڈکشن ہے، کیا اس کی عزت و تکریم نہیں ہونی چاہیے؟ تو وہ انسان بنا ہے، تو انسان ہونا خود ایک دنیا کا سب سے بڑا شرف ہے ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ اگر اس کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تو فطرتاً ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے، تو چاہے گا اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو انصاف ضرورت ہوئی نہیں ضرورت ہوئی، لیکن جب سماج و معاشرہ اس طرح کا بدھو ہو جاتا ہے یا بے ضمیر ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے اور ظلم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی گالی دے، کوئی ظلم کرے، کوئی مال چھین لے، کوئی حکومت چھین لے اس کی، کوئی اقتدار چھین لے، کوئی اس کی آزادی چھین لے، سب آدمی کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ سماج معاشرے کی ضروری ہوتی ہے کہ وہاں انصاف ہو۔ اور یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ظالم حکمراں ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو اس کا سماج معاشرہ، اس کا ملک پیس پروسیس میں رہتا ہے، پیس میں رہتا ہے اور پراسپرٹی میں رہتا ہے، یعنی امن بھی ملتا ہے اور اس کی روزی روٹی بھی کشادہ رہتی ہے۔ اور ایک حکمراں ہے، مسلمان حکمراں ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کی بنیاد پر اس ملک میں امن نہیں رہتا ہے اور اس ملک میں لوگوں کو خوشحالی نہیں رہتی ہے۔ تو خوشحالی کے لیے، امن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انصاف اپنے ساتھ، انصاف بال بچوں کے ساتھ، انصاف بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سماج معاشرے کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، حتیٰ کہ انصاف یہ کہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں ایک آدمی بیل پر سواری کیا جا رہا تھا، اس نے فریاد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا بھائی دیکھو گھوڑا سواری کے لیے ہے، بیل سواری کے لیے نہیں ہے۔ تو جو برتنے کی چیزیں ہیں، آپ کا پاس جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی تجارت کی برتنے کی چیزیں ہیں، گھر میں برتنے کی چیزیں ہیں، انصاف کا تقاضا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، وہ بھی انصاف میں داخل ہے۔ ایک درخت آپ نے لگایا ہے، اس کو پانی دینا چاہیے، اس کو سیراب کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی انصاف کا وہ بھی تقاضا ہے۔ تو انصاف اسلام میں اس کا تصور اتنا ہے کہ جو چیز جس کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے صحیح اس کا استعمال ہونا چاہیے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی بات دیکھیے، ہدایت ہر آدمی، دنیا کے ہر آدمی کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت نہ ملے تو جانور بن سکتا ہے، اگر ہدایت نہ ملے ظالم بن سکتا ہے، کافر بن سکتا ہے، قاتل بن سکتا ہے، چور بن سکتا ہے، گنڈا بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، کبابی بن سکتا ہے، دنیا کے جتنے خرافات ہیں سب کر سکتا ہے۔ اور ہدایت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک فطری ہدایت ہوتی ہے، جو انسان ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو امتیاز بخشا ہے، وہ فطری ہدایت ہوتی ہے۔ اس کی فطرت خود بتاتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت یہ ہے بھائی نفع نقصان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ایک پاگل ہو، جاہل بھی ہو، لیکن نفع نقصان اپنا سمجھتا نہیں سمجھتا مادی، یہ کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو جل جاؤ گے، پانی پینے کے لیے ہے، پانی نہیں پیو گے، کھانا نہیں کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ تو یہ سب فطری ہدایت ہے۔ اور یہ شرعی ہدایت یہ ہے کہ انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے اور ثواب اور گناہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب ہدایت دین کی ہوتی ہے، جب انسان اس کو پا لیتا ہے تب جا کر کے وہ اچھا انسان بنتا ہے۔ بہت سے نظریات اب کر رہا ہے، کہیں ہیومنزم کی بات ہو رہی ہے، کہیں کمیونزم کی بات ہوتی رہی، کبھی کسی کی بات ہو رہی، بھائی انسانیت کا مذہب ہونا چاہیے، قومیت کا مذہب ہونا چاہیے، اس کا مذہب ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ کتنا انصاف بتا سکتا، کتنا انسان کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کو پہچانتے نہیں۔ سب سے بڑی جو چیز انسان کی ہدایت کے لیے ہے وہ اللہ کو پہچانے۔
اگر ایک کافر ہے اور کتنا اس کے اندر ہیومینٹی موجود ہو، انسانیت موجود ہو، دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی میں رہتا ہے، رات دن اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت زیرو۔ اسی لیے بتایا قرآن ایک اصول ہے اسلام کا کہ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کافر ہے، وہ جتنا بھی دنیا میں ایک نیکی کا کام کر ڈالے اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی نیکیوں کو قبولیت کے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے، رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہونا چاہیے، صحیح نیت کے ساتھ ہونے چاہیے، تب جا کر کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھا کوئی آدمی بھی بڑا متحرک ہو گیا، جس کو کہا جاتا ہے ایکٹیویزم کا فتنہ، متحرک ہو گیا، کہیں کوئی ویلفیئر کا کام کرنے لگا، کوئی بڑا اچھا تقریر کرنے لگا، کوئی دوسرے کے روزی بانٹنا شروع کر دیا، کسی آدمی کو کھانا فراہم کرنا شروع کر دیا، گھر بنانا شروع کر دیا، بڑی تعریف ہوتی ہے۔ ارے بھائی اس سے پیچھے پہلے یہ دیکھو اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپنی ذات و تعریف کے لیے تو نہیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد دیکھی جاتی ہے، اور اگر بنیاد نہیں ہے تو سب سے بڑا آج وقف بل گیٹس کا ہے، $52 بلین کا ہے، لیکن ایک کافر ہے اس کو کچھ ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو نہیں مانتا اس کو کیا ملنے کا ہے۔ لیکن ایک غریب مسلمان اگر کسی کو ایک پانی پیاسا ہو پانی پلا دے تو اسے بھی اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہدایت بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے، اور آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں عموماً ہدایت کے محتاج، عموماً ہدایت سے محروم ہیں۔ ہدایت ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ یا اس دنیا میں جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ دیکھ لیجئے، وہ ملک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو اختیار نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے دعوت و تبلیغ۔ صحیح دعوت و تبلیغ اگر کی جائے، اور دعوت و تبلیغ صرف تقریر کرنے کا نام سمجھ لیا لوگوں نے، بس تقریر کرتے رہو تقریر کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے افراد تیار کیے، اور کیسے افراد تیار کیے؟ جتنی انسان کی کوالٹی ہو سکتی ہے اور جتنی انسان کی ویرائٹی ہو سکتی ہے اس طرح کے انسان کو تیار کیا، فرد تیار کیا، معاشرہ تیار کیا، گھر تیار کیا۔ اس کے بعد آپ نے حکومت بھی قائم کی، اور پھر جو حکومت قائم کی 1000 سال تک ساری دنیا پر حکومت قائم کرتے رہے۔ ابتدا کہاں سے طاقت ملی؟ دعوت و تبلیغ ہی سے تو۔ آج دعوت و تبلیغ صرف اتنا مان لیا گیا، کوئی بڑا بولنے والا، چیخنے چلانے والا، گانے والا ہو گیا، سمجھ لیا دعوت و تبلیغ ہو گئی۔ یہ تو نہایت ناقص تصور ہے دعوت و تبلیغ کا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے افراد تیار کرنا کہ انسان کو ایسا سچا اچھا انسان بنا دے جو اللہ کا فدائی بن جائے، دین کا فدائی بن جائے، رسول کا فدائی بن جائے، سماج معاشرے کے لیے اتنا وہ فداکار بن جائے کہ اچھا سماج معاشرہ بن جائے۔ دعوت و تبلیغ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت سب سے بڑی سینسیٹیو چیز ہے، اور یہ ہدایت بانٹنے سے نہیں ملتی ہے۔ کوئی مولوی ہدایت نہیں بانٹتا، کوئی تنظیم ہدایت نہیں بانٹتی، کوئی غیرہ ہدایت نہیں بانٹتا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی ہے۔ جب انسان مانگے گا اللہ سے تب ہدایت ملے گی، اور ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی کہاں کہاں بھٹکتا ہے انسان؟ کبھی روزی کے لیے بھٹکتا ہے، کبھی اس کا دل بھٹکتا ہے، کبھی اس کی نگاہ بھٹکتی ہے، کبھی اس کا پیر بھٹکتا ہے، کبھی اس کی خواہشات بھٹکاتے ہیں، کبھی اس کو آرزوئیں بھٹکاتی ہیں، کبھی لالچ پریشان کرتی ہے، کبھی خوف ڈراتا ہے۔ ہزار قسم کے انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان سب سے بچ کیسے سکتا ہے انسان؟ جب اللہ سے جڑا رہے گا، ہر قدم پر دعا کرے گا، مانگے گا۔ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کس لیے؟ 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرض قرار دیا ہے؟ اور ہدایت کی بات ہر وقت کی جاتی ہے۔ فرض اور سنن میں کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا زیادہ گردان کسی چیز کی ہوتی ہے دنیا میں؟ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے فرائض و سنن میں 40 مرتبہ کم سے کم اگر نماز پڑھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے نا قدم قدم پر انسان کو اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے، ورنہ انسان سنبھل نہیں سکتا ہے۔ تو سنبھلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہدایت صرف عمومی لفظ جیسے سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہدایت انسان کی پل پل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت انسان کے لیے کھانا پانی سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہدایت انسان کی روزمرہ زندگی میں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ کوئی کس کو کتنا سنبھالے گا؟ اللہ ہی تعالیٰ سب کو سنبھال سکتا ہے نا۔ تو ہدایت مطلب ہوتا ہے سنبھالنا، صرف اللہ تعالیٰ سنبھال سکتا ہے ہر فرد کو۔ انسان، تنظیمیں، جماعتیں، مدرسے، اسکول، مولوی، یہ ساری یہ سب سنبھال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سنبھال سکتا ہے۔ لہذا انسان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ سنبھالا جائے اس کو گرنے سے۔
تو اچھا یہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ آپ نے افراد کو تیار کیا، پھر اس کے بعد ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ شروع ہوئی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سسٹم بنا دیا کہ ایک مرشد، ایک معلم، ایک مربی، ایک مزکی کیسے ہونا چاہیے، ساری چیزیں کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اور وہی سلسلہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول کا، یہ سلسلہ تعلیم کا، تربیت کا، تزکیہ کا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے ہدایت کا، کہا قیامت تک لوگ نسلاً بعد نسلاً اچھے لوگ اسی طریقے پر چلتے رہیں گے، غلط طریقے نکالیں گے لوگ غلط طریقے پہ چلیں گے، کہیں تصوف نکال لیا، کہیں تقلید نکال دیا، کہیں جہمیت، کہیں مرجیت، کہیں تحریکیت، اور کہیں تشیع، یہ ساری چیزیں تو اپنی وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن یہ کہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں ان کے بارے آپ نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول کا، نسلاً بعد نسلاً ایک جنریشن جائے گی دوسری آئے گی، اور اس علم کو، قرآن و سنت کے صحیح علم کو یہ لوگ خود سیکھیں گے، سکھائیں گے اور اسی کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، مدارس قائم کیے جاتے ہیں، کس لیے قائم کیے جاتے ہیں؟ پیٹ پالنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں علماء تیار کیے جائیں، علماء نکلیں اور سماج معاشرے کے لیے رہبر بنے، رہنما بنے، ان کو دین کی طرف لگائیں، ان کو دین کی طرف لائیں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، کہیں بھی کسی جگہ بھی۔ اچھا، اور یہ بھی مساجد کس لیے قائم کیے جاتے ہیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر کسی محلے میں چار گھر ہوں مسلمانوں کے، 5 گھر ہوں، اگر وہاں مسجد نہ قائم کی جائے تو اس محلے پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ادارے جو قائم کیے جاتے ہیں کس لیے؟ آج ہندوستان میں یا کہیں بھی دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، مسلمان کتنا آزاد ہیں، کتنا دین کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو محنت کوشش ہو سکتی ہے مسلمانوں کو سنبھالنے اور بچانے کے لیے وہی دینی محنت ہے، مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، سیاسی کام ہوتے ہیں، تجارتی کام ہوتے ہیں، ہر ایک کر رہا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اگر دین کے مطابق نہیں تو بوجھ ہی بوجھ ہے، لیکن یہ جو دین کے مطابق اگر مدارس ہوں، تعلیم ہوں، دروس ہوں اور مساجد کو آباد کیا جائے، مدارس کو آباد کیا جائے، مسلمانوں کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے، اسی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ سیاسی عمل کے ذریعے بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی سماج شناخت مسلمان کی حیثیت سے، آپ کی قوت، آپ کی توانائی اسی سے قائم ہوگی کہ آپ جڑیں مدرسوں میں، مساجد میں، ایک دوسرے کو مدد کریں، اور ان تمام لوگ جو اس سے وابستہ ہوں، جن علماء نے جہاں بھی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے، جہاں جس عالم نے کیا ہے، مثلا یہاں اس مسجد کو جس نے آباد کیا، جن لوگوں نے کیا، جن علماء نے یہاں تدریس کی، یا جیسے بتایا گیا ہے مولانا انور شاہ شوپیانی جو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے، اور اتنے عظیم تھے کہ ان کے شاگرد جہاں جہاں پہنچ گئے پورے ایریا کے ایریا کو انہوں نے اہل حدیث بنا ڈالا، کتاب و سنت کا دیوانہ بنا ڈالا۔ یہی نہیں، ہمارے ایریا میں کوئی 500 گاؤں اہل حدیث ہیں، سدھارتھ نگر میں اور بلرام پور میں 210 گاؤں اہل حدیث ہیں۔ یہ کیسے ہوئے؟ وہی میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں نے کیا۔ یہاں بھی آئے، شوپیان میں بھی مولانا انور شاہ کشمیری، جو وہ انور شاہ نہیں، یہ شوپیانی، تو یہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ پیدل چل کر کے وہاں پہنچ گئے، جو آج ہم لوگوں کو بس کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے حوصلہ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ یہ اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی ہم لوگوں نے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہے، آج ان کی محنت کوشش سے پورا گاؤں یا ایریا، خطہ اگر کتاب و سنت کو جانتا ہے اور دینداری موجود ہے، موحد ہے، تو سب کی جتنی محنتیں، کوششیں الگ الگ ہیں، اجتماعی طور پر ان کا سب ان کو ملے گا۔ جتنے لوگ جب تک ان کے اثرات دعوت و تبلیغ کی باقی رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی نیکی کا سبب بنتا ہے تو جتنے لوگ اس نیکی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو جتنا سب مل کر نیکیاں کریں گے اتنا اس کو بتانے کی نیکی مل جائے گی، اور تمام لوگوں کے برابر اس کو نیکی مل جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اس ثواب کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، دیوانہ ہوتے ہیں جو دین لینا، کوئی لینا دینا نہیں، کبھی تیجا کر لیا، کبھی 40 قلہ، کیا ہے یہ ایصال ثواب؟ یہاں ایصال ثواب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جس آدمی نے بھی تھوڑی سی نیکی کی ہے، اس کے جتنے اثرات باقی رہیں گے اس وقت اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس مسجد کو اگر جس نے بنایا ہے، اگر کسی نے ایک اینٹ بھی اس میں لگائی ہے اپنے گاڑی کمائی کا، حلال کمائی کا، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی
उसको 1 ईंट का भी सवाब मिलता रहेगा। जिसने यहाँ रौनक की आबाद किया, रौनक रही किताब और सुन्नत की, जब तक वो रौनक दिलो दिमाग में बाकी रहेगी, नस्लन बाद नस्लिन, उसको बराबर कई कई जनरेशन को सवाब मिलेगा। अगर इस मस्जिद में आज इस वक्त इतने लोग मौजूद हैं, अगर 1000 की तादाद में हो, 1500 की तादाद मौजूद हो, तो जितना इनको आज जुमा की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, जिन लोगों का सिलसिला कायम होगा इतने उनको भी मिल जाएगा। तो उनके लिए आप दुआ करें ना करें, सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि ज़ाया नहीं करता है लोगों की मेहनतों को। अल्लाह ताला सुना यहाँ की कोई दारुल उलूम अच्छा और बड़ा किस्म बनाना चाहते हैं, मुबारक काम है। दुनिया का सबसे बेहतर काम क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप इल्म दीन सीखें और इल्म दीन सिखाएं। ये जो बड़े बड़े दुनिया के मिलियनियर बिलियनियर बने हुए या ट्रिलियन जिनके पास डॉलर मौजूद है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत इसकी है जो अल्लाह के कलाम को, रसूल के कलाम को सीखें और सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। सबसे बेहतर इंसान वो है जो दीन को सीखे, कुरान को सीखे और सिखलाने की कोशिश करे। जहाँ जिस जगह जिस बस्ती में लोग इखलास के साथ मिलजुल करके मोहब्बत से नफरस्ती छोड़ करके अगर दीन के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं। वो अल्लाह के सबसे नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की निगाह में वो मुक़द्दस होते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें उन पर शामिल हाल होती हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं। अगर एक बस्ती हमेशा किताब और सुन्नत से मामूर रहे, हर जगह तौहीद का नगमा जारी हो, हर जगह लोग किताब और सुन्नत के लिए फ़दाइयत का मुज़ाहरा करें, तो ऐसी बस्ती पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते ढांप लेंगे, ऐसी मजलिसों को रहमत के फरिश्ते ढांप लेंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी ये होती है। लिहाजा इन हक़ाइक़ को जानो समझें। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया तो मामूली चीज़ है, और दुनिया कितना अगर आराम देती है तो दुख ज़्यादा देती है, ये भी आपको मालूम है, जानते हैं। कभी दुख पैसे से मिलता है, कभी औलाद से मिलता है, कभी बीवी से मिलता है, कभी घर वालों से मिलता है, कभी समाज से मिलता है, कभी पड़ोस से मिलता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान दीन को समझे, जाने और दूसरों को बताने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को सही तौर पर समझें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। हम लोग दीन से जुड़ें, मसाजिद से जुड़ें, तालीम से जुड़ें, इखलास से रहें, मोहब्बत से रहें, फ़िरक़ा बंदियों से बचें, आपस में लड़ाई झगड़ा नफाक शिकाक से बचने की कोशिश करें, अपने दिलों को संभालें, अपने अमाल को संभालें, अपने अक़ीदे की निगहदाश्त करें। और सबसे बड़ी बात ये कि नई जनरेशन के लिए जो गुमराही के रास्ते खुल गए हैं, अपनी जनरेशन की खबर करें, वरना शराबी बन जाएंगे, वरना मुनाफिक बन जाएंगे, वरना झूठे बन जाएंगे, वरना दुनिया के जितने गलत काम हो सकते हैं सब करना कोशिश करेंगे। तो अपनी जनरेशन को संभालिए, अपनी नस्ल को संभालिए। अगर नस्ल बिगड़ जाती है तो दुनिया में अगर लखपति करोड़पति हो इंसान को भिखारी बने में देरी नहीं लगती है। सबसे बड़ा सरमाया होता है कि इंसान अपनी जनरेशन को संभाल ले जाए, अपनी नस्ल को संभाल ले जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, और कि हम नेक बने, अच्छे बने, अपने को संभालें।